علی مجھے یاد آ گیا ایک جملہ، بلکہ شعر ہی کہہ لیں، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ریلیف ناگزیر ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ریلیف کیسے دیا جائے گا؟ اتنے مشکل ہمارے معاشی صورتحال ہے، کس طرح سے ریلیف دیا جا سکتا ہے عوام کو؟ انہوں نے پہلے دیا تھا ریلیف؟ نہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ٹھیک 16 مہینے کے بعد ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کو چلو فار دا سیک آف وہ کہتے ہیں سیاست نہیں ریاست کو بچانا ہے۔ ہاں، وہ تو ریاست کے ساتھ جو کچھ کیا ہے انہوں نے، اور پھر جو ان کی سیاست کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جویر کیا بات یہ ہے، یہ جو ابھی سلمان صاحب نے بات کی، اور ہم ایکڈیمکلی یہ گفتگو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ نہ آئے اپنی مرضی سے نہ جائیں گے اپنی مرضی سے۔ یہ وہ وزارت عظمیٰ ہے جس کو چند دن پہلے پنگ پونگ کی طرح ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے تھے، نو ڈاؤٹ، یہ لینا نہیں چاہ رہے تھے، یہ حال تھا اس وزارت عظمیٰ کا۔ اب اگر ان کے گلے میں یہ توق ڈال دیا گیا ہے، یہ ڈھولکی ڈال ہے، تو ان کو بجانی پڑے گی۔ اب اس میں سے اچھے سر نکلے برے سر نکلے، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، ہم مریم صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں، میں ابھی کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، وہ کیمپین جو الیکشن کے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ بعد میں کی جا رہی ہے۔ جو گھروں میں جا کے، اسکولوں میں جا کے جو کام کیے جا رہے ہیں، یہ بیسیکلی الیکشن کیمپین میں اچھے لگتے ہیں۔ یہ ایک وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک گھر میں کیمرے لے جائے، کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بڑا ٹرول کیا جا رہا ہے اس بات پر۔ ہاں، تو زیادتی کسی خاتون کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کو کیمروں میں سامنے آپ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ پھر ابھی شہباز شریف صاحب بھی جیسے ہی معاملہ حل ہو گیا وہ بھی نکل پڑیں گے سفر کے اوپر۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جانا چاہیے، کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کی نظر میں جو عزت کھوئی ہے ہم نے 8 فروری والی رات کو، اس کو بحال کر لیا جائے، اور پھر جو ہے وہ بتایا جائے کہ یہ دیکھیں جناب سب کچھ ہم نے صحیح کر لیا ہے۔ علی، جو بات آپ نے کی بڑی امپورٹنٹ ہے، کھوئی عزت والی۔ میں آخری جملہ میرا ایک جی عادل صاحب ابھی ایک کلپ دیکھا ہے جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کا، انہوں نے الیکشن کیمپین کے دوران ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ یہ ایک بات انہوں نے بڑے مجمع کے سامنے، سر آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم جب جلسہ کرتی ہے کتنا مجمع ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی سے ہم 15 سال کا حساب لیں گے۔ وہ حساب لے رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے ابھی تھوڑی دیر پہ ووٹ ڈالنے کے بعد وہ زرداری صاحب سے کہیں گے سر کاپی پینسل پکڑ لیں، کیلکولیٹر ہم لے کے آتے ہیں، آئیں حساب لیتے ہیں۔ یار خدا کے لیے پلیز، میں چاہوں گا ہماری سیاست میچور ہو جائے، میں چاہوں گا عوام میچور ہو چکی ہے، اس کا مظاہرہ انہوں نے 8 فروری والے دن کر دیا کہ نہیں بھائی ایسے نہیں۔ ہم 8 فروری والے دن بیانیہ بکا تھا جویریہ، 8 فروری والے دن کارکردگی تو پھر نواز شریف کی سے پچھلے دور میں بہت بہتر تھی، کارکردگی نہیں بکی، بیانیہ بکا تھا، اور عوام نے کہا کہ پلیز سٹاپ میکنگ فول آؤٹ آف اس۔ علی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عوام میں شعور آ گیا ہے، لیکن ہم عادل صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ عادل صاحب، عوام میں شعور آ گیا ہے، سیاست کی جو پرانی روش ہے اس کو بہت حد تک بدلنے کی ضرورت ہے۔ سیاست میں شعور ہمیں کب نظر آئے گا اور کب ہمیں صحیح معنوں میں تبدیلی نظر آئے گی سیاست میں؟ نہیں دیکھیں، میں نے تو جیسے پہلے کہا تھا، کنٹرول جمہوری نظام کا جب ایک فیصلہ ہے کہ اسی طرح سسٹم چلنا ہے، وہ 2002 کے بعد سے ایک ڈاکٹرائن آئی کہ پس منظر میں رہ کے چیزوں کو لے کے چلانا ہے، اور اب فرنٹ پہ جو ہے پولیٹیکل فورسز نے جو ہے وہ سسٹم چلانا ہے، تو وہ اسی جو ہے ڈگر پہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اور یہ الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے، لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ اس دفعہ زیادہ بھونڈے انداز میں ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تماشا زیادہ لگ گیا ہے۔ 2018 میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا، تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تھی تو ان کو بھی اسی طرح حکومت ملی تھی، کراچی میں کس طرح جھلو پھیرا گیا تھا، اور بہت ساری جگہ پر کے پی میں کس طرح جھلو پھیرا گیا تھا۔ اس وقت صورتحال 2024 میں یقینی طور پر ان کی گراؤنڈ پہ صورتحال کافی مختلف تھی۔ تو اب جو طرز سیاست ہے وہ اسی طرح چلنا ہے، جنہوں نے حکومت دی ہے انہوں نے ہی چلوانی ہے۔ وہ کوئی ہنسی خوشی چلا لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ چلانی تو ہے، بوجھ تو اٹھانا ہے، اور عوام کو ریلیف دینا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون کے لیے یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملے گا کہ اگر اس دفعہ بھی اگر انہوں نے ہم کو اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پیس دیا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2000 جو پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی اور جو اس وقت کی حکومت ہے اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں مریم نواز موجود ہیں، وہ یقینی طور پر ان کے پاس فنڈز بھی ہیں، وہ عوام کو ریلیف بھی دے سکتی ہیں، بڑا صوبہ ہے اور ان کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے، ان کے پاس موقع بھی اچھا ہے مسلم لیگ نون کے پاس کہ وہ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر جو خامیاں پچھلی دفعہ رہ گئی تھی، چونکہ حکومت نہیں تھی پچھلی دفعہ، اس دفعہ ان کے پاس حکومت ہے، وہ جو خامیاں ان کے ہوم گراؤنڈ میں رہ گئی تھی عوام کو
ایکسیس کرنے کی, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے پورا موقع ہے ان کے پاس. مرکز میں گو کے فیصلے سخت ہوں گے, لیکن پنجاب کے اندر تو جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکتا ہے. صوبائی حکومت کے پاس بہت سارے فنڈز ہیں, بہت سارے اختیار ہیں, سلسلے میں ہم مریم نواز کو بہت ایکٹیو بھی دیکھ رہے ہیں. سلمان عابد صاحب, اگر ہم آج کے دن کی بات کریں, کتنا امپورٹنٹ آپ کو لگ رہا ہے آج کا دن ہے؟ صدر پاکستان جو ہے وہ آج منتخب ہونے جا رہے ہیں. اگر ہم صدر پاکستان کی بات کریں جو کہ پیپلز پارٹی سے ہیں, اگر وہ پیپلز پارٹی سے اور دوسرے کینڈیڈیٹ ہمارے سنی اتحاد کونسل سے ہیں, اگر پیپلز پارٹی میدان میں آتی ہے, نون لیگ کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کون کون سے اختیارات ہوں گے صدر کے پاس, اور کون کون سے پرکس ہیں جو آپ کو لگتا ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں؟ کہ ابھی عادل صاحب نے تبصرہ کیا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صدر کے پاس کوئی بہت زیادہ اختیارات نہیں ہے. ٹھیک. اور ہم نے یہ عارف علوی کا بھی دور دیکھ لیا, اس سے پہلے بھی دیکھا. 18ویں ترمیم سے پہلے صدر بہت زیادہ بااختیار تھا, لیکن پیپلز پارٹی نے اور زرداری صاحب نے خود ہی 18ویں ترمیم کی مدد کے ساتھ اس سارے معاملے کو آگے بڑھایا ہے. اب ایوان صدر میں ان کا بیٹھنا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی مین سٹریم پالیٹکس کو تو فائدہ پہنچائے گا, لیکن اس سے کوئی حکومت کو کوئی بہت بڑا ریلیف مل سکے گا وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کوشش کرے گی اس پورے کھیل کے اندر اگلے انتخابات سے پہلے اپنی نیشنل پوزیشن جو ہے اس کو بہتر بنائے. تو زرداری صاحب تو اس کھیل کا حصہ ہوں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکیں. پی ایم ایل این جو ہے, جیسے علی نے کہا, کہ اس کو زیادہ ڈیفیسٹ ہے, کیونکہ ذمہ داری اس کے اوپر پڑے گی. حکومت اس کے پاس ہے, وزیر اعظم اس کے پاس ہے, پنجاب کی وزارت اعلیٰ جیسے بار بار کہہ رہے ہیں عادل صاحب کہ ان کے پاس ہے, تو وہ کریں پرفارم. ابھی جو 4 دن کی پرفارمنس ہم نے دیکھی ہے اس سے پرفارمنس نہیں ہونی, جو گیمکس چل رہے ہیں نا اس سے پرفارمنس نہیں ہونی. پرفارمنس میں آپ کو بنیادی نوعیت کے لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا, تب جا کے لوگوں کو ریلیف ملے گا. اگر وہ نہیں ملتا تو پھر چاہے وہ مرکز میں ڈھول بجا لیں, چاہے آپ صوبے میں ڈھول بجا لیں, پیپلز پارٹی بجا لیں, کچھ نہیں ہونے والا. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت جو لے کر آیا وہ چلا بھی لے گا, وہ تو پچھلے 70 سال سے بھی چلا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت چیلنج کیا تھا کہ جو سخت فیصلے ہیں معاشی طور پر جب وہ لیں گے نا, صوبائی حکومتیں ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی. میں آپ کو بتاؤں, بالکل ایسے پیپلز پارٹی کہے گی کہ جناب ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے, اس کا امپیکٹ ہمارے علاقے میں لوگوں پہ پڑ رہا ہے. کے پی کے والا پہلے سے تیار ہے, وہ کہے گا میں بھی نہیں لیتا ذمہ داری. بلوچستان والا پنجاب میں مریم کیوں لیں گی پھر ذمہ داری؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت کا چلنا بھی بنیادی طور پہ وفاق کے رول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر وفاق کچھ ایسے فیصلے کرتا ہے, سخت گیر فیصلے, تو اس کا امپیکٹ پھر صوبے میں آئے گا. صوبے والے ہاتھ کھڑا کر لیں گے. وفاق جو ہے اس کو صوبائی حکومتیں بھی ٹف ٹائم دے سکتی ہیں. اور اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کی, تو علی پیپلز پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں ان اینی کیس ون ون سچویشن میں ہمیں نظر آئی ہے. اس پہ میں آپ سے ڈسکشن کروں گی, لیکن ابھی ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں صدارتی انتخاب کے موقع پہ اراکین اسمبلی کے لیے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا مزے مزے کے پکوان تیار کیے گئے ہیں.